دنیا کے دو اسلامی ملکوں نے آپس میں پھر لڑائی شروع کر دی ہے۔ یہ دونوں ملک ہیں پاکستان اور افغانستان۔ دونوں ملکوں کے بارڈر پر شدید لڑائی ہوئی ہے، بہت بڑی جھڑپ ہوئی ہے جس میں اب تک 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 35 سے زیادہ زخمی ہیں اور بارڈر کے دونوں طرف عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پوری تفصیل، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ آپ ملت ٹائمز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور یہاں یوٹیوب پر ایک جوائن کا بٹن موجود ہے، اس پر کلک کر کے ہمارے مستقل ممبر بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ افغانستان اور پاکستان کبھی اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں اور کبھی دشمن بن جاتے ہیں، شدید دشمنی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ دونوں ملکوں کا ایک دوسرے پر انحصار بھی ہے۔ عالمی طاقتیں بھی دونوں ملکوں کو آپس میں لڑانے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے، لیکن اس وقت جو لڑائی ہوئی ہے وہ طالبان کے دور اقتدار میں ہے، اس لیے خبر بہت اہم ہے۔ طالبان پاکستان سے دوستی کا دعوے دار ہے۔ طالبان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان سے بہتر تعلقات سر فہرست ہے، اچھے رشتہ بنانا ان کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے لیے پاکستان نے اپنا ہر ممکن تعاون دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سال 2001 میں طالبان کے اقتدار کے خاتمہ اور امریکی حملہ کے لیے بھی پاکستان ذمہ دار ہے۔ تازہ معاملہ افغان اور پاکستان کی سرحد پر شدید جھڑپ کا ہے۔ دونوں طرف کی آرمی نے ایک دوسرے پر شدید فائرنگ کی ہے، یعنی پاکستان کی آرمی اور طالبان کی آرمی۔ پاکستان آرمی نے افغانستان کے علاقہ پر فائرنگ کی، جیسا کہ خبر ہے۔ رد عمل میں افغانستان کی طالبان آرمی نے پاکستان پر فائرنگ کیا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 8 شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جس میں 2 افغانستانی اور 6 پاکستانی شہری شامل ہیں۔ زخمی ہونے والے 35 لوگوں میں 20 کا تعلق پاکستان سے ہے، بقیہ 15 شہریوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اس واقعہ کے بعد پاک افغان سرحد کو ایک مرتبہ پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ آمد و رفت اب نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سرحد پر فوج کا اضافی دستہ بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کی حدود سے پاکستانی بارڈر پوسٹ پر پہلے بلا اشتعال شیلنگ کی گئی، جس سے گلدار باغچہ سے جو متصل دیہات کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ زخمی ہو گئے، خوف کا ماحول بن گیا۔ زخمیوں کو پہلے سول ہسپتال چمن جبکہ بعد میں کوئٹہ ریفر کیا گیا۔ پاکستانی فورسز نے جواب میں بھرپور کارروائی کی ہے اور اس کے بعد دونوں طرف کے لوگ زخمی ہوئے یا دونوں طرف ہلاکت ہوئی۔ سرحد پر بارڈر پر اس وقت بھی حالات بالکل کشیدہ ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سرحدی کشیدگی کے معاملات پر پاکستانی دفتر خارجہ کابل میں افغان حکام سے جلد باضابطہ رابطہ کرے گا۔ پاکستان حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد پر پیش آنے والے واقعات شدید تشویش کا باعث ہیں۔ آج سرحد پر جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان سے یوں لگتا ہے کہ یہاں قیام امن کی صورتحال جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ عالمی طاقتیں ہیں، کچھ بیرونی دشمن ہیں جو دونوں ملکوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ عام شہریوں پر ہونے والی اس شیلنگ سے سرحدی تنازع مزید بڑھ گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے اپنے اندر موجود ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے جو دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ افغان سرحدی علاقے اسپین بولدک میں کام کرنے والے مقامی تاجر حاجی شاہ محمد جو اس وقت سرحدی علاقہ گلدار باغچہ میں مقیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے سرحد پار بھی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ جس وقت فائرنگ شروع ہوئی یہاں بھگدڑ مچ گئی اور ٹماٹر گولے یہاں مقامی آبادی میں جا گرے۔ فائرنگ سے بچنے کے لیے کئی لوگ جو تجارت کے لیے یہاں موجود تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ چمن میں مقیم قبائلی رہنما اور بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر عبدالخالق اچکزئی کہتے ہیں کہ پاک افغان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔
इन्होंने यह भी कहा कि साबिक अफगान हुकूमत भी यहाँ बाढ़ की तनसीब के खिलाफ थी। इससे कबल भी यहाँ कई पुरतशद्दुद वाक़ात रूनुमा हो चुके हैं। बाहमी सलामती के उमूर पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक को इस ज़िम्न में ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इक़दाम करने होंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने इस वाक़े पर, इस झड़प पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तालिबान की हुकूमत से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान सरहद पर यह झड़प क्यों हुई है। और ये झड़प नहीं बल्कि शदीद झड़प और एक लड़ाई कह लीजिए। 8 लोगों की हलाकत हो चुकी है और कई लोगों का दावा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ तालिबानी आर्मी भी मारे गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी की भी मौत हुई है। इसके अलावा दोनों तरफ से आवाम की मौत हुई है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से ऑफिशियल फौजी और आर्मी के मरने की तादाद नहीं बताई गई है। और तालिबान ने भी इस पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी है कि आखिर वजह क्या है। और ऐसे दौर में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, दोनों मुल्कों के सरहद पर इस शदीद झड़प या लड़ाई की वजह क्या है, पसे मंजर क्या है, इस वाक़े ने लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस में भी डाल दिया है और वजह जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक वजह नहीं बताई गई है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 89 रुपये आप पे करेंगे और मिल्लत टाइम्स इसके ज़रिए मजबूत होगा। अब तक सिर्फ 20 लोग ही हमारे मेंबर बन सके हैं, जबकि हम 2000 लोगों को कम से कम मेंबर बनाना चाहते हैं। तो आप अभी मेंबर बनिए, अपने दोस्तों से दरख्वास्त कीजिए और मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाइए, आगे बढ़ाइए। ये आपकी आवाज़ है, आपका चैनल है।